کیا خواب سجا کر آئے تھے کہ وہ پاکستان جہاں ان کا خیال تھا کہ امان مل جائے گی، کوئی استحصال نہ ہوگا، وہاں چودھری، وڈیرے اور خاقان اس کا استحصال کرتے. وہ انہوں نے خاک اور خون کا وہ دریا عبور کیا تھا. انہوں نے لوگوں کو کٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن وہ مارنے والے تو ہندو اور سکھ تھے. وہ تو لاہور کی گلیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹتا، اپنوں سے اپنائیت کے بجائے بیگانوں سے اپنائیت کا اظہار کرتا ہے، دوسروں کا کہنے پر اپنوں کو قتل کرتا ہے. انہوں نے عزتوں کو لوٹتے دیکھا تھا وہاں پہ، لیکن وہ عزتیں لوٹنے والے ہندو اور سکھ تھے. پاپا جی کا کلیجہ پھٹ نہ جائے کہ وہ لاہور کے اندر دیکھیں کہ مومنہ کی عزت کو لوٹنے والا کلمہ گو مسلمان ہی. خدا لگتی کہ یہ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں اللہ جل شانہ فیصلے فرمانے لگیں. دور سے ایک نوجوان بیٹی بھاگی ہوئی آئے اور عرض کرے کہ بار الہ ضرور فیصلے فرمائیے، لیکن میری بپتا تو سن لیجئے. اذن ملنے پر وہ عرض کرے کہ بار الہ، جب پاکستان بنا تھا میرے سامنے میرے گھبرو بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، میں خاموش رہی. میرے امی ابو میرے سامنے خاک کے اندر تڑپتے رہ گئے. رب ذوالجلال والاکرام، میں بولی تک نہیں. میرے محبوب شوہر کے میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. میں نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا تھا. میری گود میں میرے محبوب شوہر کی نشانی معصوم بچہ تھا. سکھوں کا جتھا آیا، اس نے اسے فضا میں لہرا دیا. جب وہ نیچے آ رہا تو اس کے نیچے نیزے کی انیاں کر دیں. جب نیزے کی انیاں کے اندر وہ پرویا جا رہا تھا، اس نے میری طرف دیکھ کر اماں اماں پکارا. میں نے سینے پر پتھر رکھ لیے. میں نے اسے پاکستان کی قیمت جانا تھا. کل کائنات میرے پاس میری عزت رہ گئی، سکھوں نے اسے بھی لوٹ لیا. ہم سب کچھ لٹا کر پاکستان بنا کر ان لوگوں کے حوالے کر کے آئے تھے. اگر انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ ان لوگوں کے حوالے کر کے آئے تھے پاکستان، ان سے پوچھ کے میرا مشرقی پاکستان کہاں ہے، تو کیا آپ اس کا مشرقی پاکستان دے سکیں گے؟ لیکن لوگوں یہ سوال تو ہو جانا ہے، اس کا مشرقی پاکستان کہاں سے دو گے؟ میں نے اسی حوالے سے آپ کا یہ دوسرا تعارف پاکستانی ہونے کے ناطے کروا دیا کہ جس سفر کے اوپر میرے ساتھ چل رہے ہیں وہاں قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو سچے طالب علم کی طرح کرنا ہے، اور ایک پاکستانی کی طرح کرنا ہے، اور اس علم کے حصول کے بعد پاکستانیت جو آپ سے مطالبہ کرتی ہے اس کو پھر پورا کرنا. اور آپ کے تعارف کا تیسرا حصہ جو آپ کے تعارف کا دراصل ترہ امتیاز ہے. پہلے دو تعارف بھی جس کی بنیاد پر ہیں وہ آپ کا یہ تیسرا تعارف ہے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کہیں گے کہ یقیناً میں مسلمان ہوں، لیکن جو تعارف میں آپ سے کروا رہا ہوں وہ یہ ہے. بہت ہی مختصر انداز میں اگر یہ تعارف کرواؤں تو میرے بیٹے اور بیٹیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کا مقصد جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کے اوپر اس طریقے کو غالب کر دے، اس لیے بھیجا تھا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز دی ہے،
اگر آپ نے آکاش کے میلوں میں جا کے آوازیں دی ہیں، لوگوں کو پکارا اور بلایا ہے، گھر گھر جا کے دروازوں پہ دستک دی ہے اور دلوں پر دستک دی ہے، میلے اور ٹھیلوں میں جا کر اور حج پہ آنے والے لوگوں کے ساتھ گفتگویں کر کر کے، اور لوگوں نے نہیں مانا تو طائف کی وادی میں جا کے جو سر کا خون پاؤں تک پہنچوایا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، کوئی اور دین اس پہ غالب نہ ہو سکے، اس مشن کو پورا کرنا ہے۔ اور ذرا دیکھیے کہ کس بے بسی کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیے کتنا زبردست ہے۔ بے بسیوں کا عالم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہجرت کر جائیے، لوگ ہجرت کر رہے ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ خود محمد رسول اللہ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ بھی ہجرت فرما جائیے۔ آپ ہجرت کر رہے ہیں تو آپ نے پڑھا ہے کہ ایک سوار آپ کے پیچھے جاتا ہے اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے، وہ پھر نکلتا ہے، پھر دھنستا ہے۔ وہ ایک لمبی بات، اس کو میں چھوڑتے ہوئے صرف آخری بات کہنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سراقہ تم میرے پیچھے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ آقا مجھے 100 سرخ اونٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو آپ کو زندہ مردہ لے کر آئے اسے 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ 100 سرخ اونٹوں کے لیے فرمایا کیا عالم ہوگا جب تو کیسر اور کسرا کی کنگن پہنے گا۔ دیکھیے ان کو کتنا یقین ہے کہ اللہ کا دین غالب ہونے والا ہے، صرف اس دھرتی کے اوپر ہی نہیں، بڑی بڑی ریاستیں ڈھیر ہونے والی۔ یہ جو کنگن ہے یہ امارت کی نشانی نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بادشاہت اور حکمرانی کی نشانی کہ میرے غلام ان سارے علاقوں کے اندر حکمرانی کریں گے، دین غالب ہوگا۔ اور جب مدینہ منورہ بھی گئے، غزوہ احزاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ غزوہ احزاب کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم دیا کہ خندق کھودنا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ ایک آدمی نے کدال ماری، کدال اچھل گئی، طاقت سے لگی نہیں تھی، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہا کہ آقا اس جہاد کے اندر عالم یہ ہو گیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے میں نے تو پتھر باندھ رکھا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کپڑے کو اٹھایا تو وہاں پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، کہا کہ اکیلا تو بھوکا نہیں ہے، تیرا رسول بھی بھوکا ہے۔ بھوکا یہ عالم تھا۔ اور اندر کی کیفیت اور باہر کی کیفیت، باہر تو سارے احزاب، یعنی آج کی زبان میں گفتگو کروں تو سارے اتحادی اکٹھے ہو کے آگے تھے، اور اندر کی صورتحال یہ کہ بنی قریظہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم غداری کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بیٹی کو اور فلاں صحابی کی فلاں بیٹی کو فلاں لے گا، یعنی عورتوں کی تقسیم بھی لونڈیاں بنانے کے لیے بدبختوں نے یہ فیصلے بھی کر رکھے تھے۔ اتنی کمزوریوں کا عالم ہے۔ سرکار دو عالم جب پہلی کدال مارتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے یمن کے باغات دکھا دیے گئے، فتوحات یمن تک ہوں گی۔ دوبارہ ماری تو کہا مجھے روم کے محلات دکھا دیے گئے، خوشخبری دے دی کہ روم بھی فتح ہوگا، اور یاد رہے کہ روم اس زمانے کی سب سے بڑی مملکت تھی، جسے آج کی زبان میں کہیں کہ سپر پاور تھی۔ یہ سپر پاور بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے اور اسلام غالب ہونے والا ہے۔ اس کے لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ آقا ہی کا جملہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں کسی اور نبی نے نہیں اٹھائیں جتنی تکلیفیں مجھے اٹھانا پڑے۔ آپ نے جسمانی بھی اور روحانی بھی تکلیفیں اٹھائیں۔ طائف کی وادی آپ کو یاد ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب ابی طالب کے اندر جس طرح رہے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ
ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں، ان کو ایک صحابی نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ جب ہم شب ابی طالب میں بند تھے تو جس کے پاس کھانے کی چیزیں تھیں وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے. تو میں نے کہا تو آپ کے اوپر تو بڑا کٹھن مرحلہ آ گیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ہم کٹھن مرحلہ نہیں ہے، ہم تو بڑے آرام سے تھے. کہا پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ سارے کا سارا خزانہ ختم ہو گیا، اناج ختم ہو گیا. کہا تو پھر بڑا کٹھن مرحلہ آ گیا ہوگا. کہا نہیں کٹھن مرحلہ نہیں، ابھی تو درختوں کے پتے موجود تھے. پھر ہم درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کھاتے، حاجت کی جگہ مینگنیاں ہوتی. کٹھن مرحلہ تو اس دن آیا جب وہ درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے. پھر ہم میں سے ایک صاحب نے اپنے جوتے کے نیچے سے چمڑا نکالا، اسے پانی میں بھگویا، نرم کر کے ہم منہ میں رکھ کے چوستے. لیکن ہائے ان معصوم بچوں کا کیا کرتے جو اس کو چوس بھی نہیں سکتے تھے، اور ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو کپا خشک ہو چکا تھا، وہ بلک بلک کر روتے تھے. خدا کی قسم ہم میں سے کسی نے اس عالم کے اندر محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. کیا تکلیفیں برداشت کی. اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کو یاد کیجئے، جن کی ایک ٹانگ کو اسی دین کے غلبے کے لیے ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا. ابو جہل لئی نے اونٹوں کو مخالف سمتوں میں بھگا دیا اور ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور آپ تو لخت ہو گئی. اور قرآن کو پڑھانے والے اس خبیب بن عدی کو یاد کیجئے، جس نے دین کے غلبے کے لیے، دین کو، قرآن حکیم کو عام کرنے کے لیے جب بنی حذیل جا کے پڑھانا شروع کیا تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا. آپ کو پہلے انگلیاں کاٹی گئی، پھر ہاتھ کاٹا گیا، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر پاؤں کاٹے گئے، پھر کوہنی سے کاٹا گیا، پھر گھٹنوں سے کاٹا گیا. ٹن من لاش کو اوپر کھڑا کیا جا رہا ہے. پھر ایک آدمی کو ترس آتا ہے اور وہ نیزہ مار کے آپ کے سینے سے آپ کے دل کو باہر نکالتا ہے اور آپ شہید ہوتے. کس قربانی کا تذکرہ کیا جائے؟ خدا لگتی کہیے کہ کل قیامت کے روز حشر کا میدان میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام عدل فرمانے لگیں. این اسی لمحے حضرت سمیہ اپنے دونوں حصوں کو اٹھا کر، جسم کے دونوں حصوں کو اٹھا کر حاضر ہو جائیں. یا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے جسم کے ٹکڑوں کی گٹھری باندھ کر لے آئیں اور کہیں کہ رب ذوالجلال والاکرام، ہم نے اور ہمارے رسول علیہ السلام نے کوئی ایک قربانی ایسی نہیں ہے جو نہ دی ہو، لیکن چند سالوں کے اندر پورے مدینہ منورہ کے اندر تیرے دین کو قائم کر دیا. نہ صرف مدینہ منورہ کے اندر کیا، چند سالوں کے اندر مکہ بھی فتح کر لیا. اور صرف مکہ ہی فتح نہیں کیا ہم نے، پھر اس کے بعد 40,000 مربع میل کے اندر تیرے دین کی حکمرانی کو قائم کر دیا. اور ان کے بعد آنے والوں نے 40 لاکھ مربع میل کے اندر تیرے دین کا نفاذ کر دیا. 3.5 بر اعظموں کے اندر ہم نے حکومت کی، قلب فرانس تک ہم پہنچے. رب ذوالجلال والاکرام ذرا ان پاکستانیوں سے تو پوچھ جنہیں 47 میں پاکستان بنا کر دے دیا گیا تھا، کیا آپ نے اس سوال کا جواب تیار کر لیا؟ میری آج کی کلاس اختتام پذیر ہو رہی ہے. میں نے آپ کا جو تعارف 3 حوالوں سے کروایا ہے، اگر آپ نے سچے طالب علم کے طور پہ پڑھنا ہو، سچے پاکستانی کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہو، اور سچے مسلمان کے طور پر کردار ادا کرنا ہو، تو کل میری کلاس میں تشریف لائیے. میں اس قرآن حکیم کو آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ، جس کے بعد دنیا کے اندر غلبہ نصیب ہوتا ہے. پہلے بھی اسی کی بنیاد پر غلبہ نصیب ہوا تھا، آج بھی اسی کی بنیاد پر ہوگا.
اور قرآن حکیم خود کہتا ہے جب قوم بس پشت ڈال دیتی ہے قرآن حکیم کو تو اللہ بھی انہیں ذلت اور رسوائیوں کے حوالے کر دیتا ہے، کار مذلت میں گر جاتی ہے وہ قوم، اور اللہ اٹھاتا بھی تو اسی بنیاد